أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چھپا رافضی غلام یاسین قادری، جس کو بڑا شوق ہے اہل سنت کہلوانے کا، حقیقت میں اس کے عقائد اہل سنت کے عقائد نہیں ہیں، اس کی تبلیغ اہل سنت کی تبلیغ نہیں ہے، اس کی عادات اہل سنت کی عادات نہیں ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اہل سنت کے خلاف تشیع کے ساتھ ہے۔ اس کے عقائد شیعہ والے، اس کا منہج شیعہ والا، پھر بھی پتہ نہیں اس کو کس بات کا شوق ہے، کس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے، اور اس کے بعد تبلیغ شیعہ مذہب شیعہ دین کی کرتا ہے۔ تو ابھی وہ بیان کر رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے صحابہ بھی قائل ہیں، اور وہ پوڈ کاسٹ کے اندر اپنے یہ عقائد، اپنی یہ باتیں صحابہ سے منسوب کر کے بیان کر رہا تھا۔ کافی سارے صحابہ کے نام لیے، اور سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ سے افضل مانتے تھے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافی سارے صحابہ کے نام لیے، اور بالآخر یہ بھی کہہ دیا کہ سارے اہل مدینہ اور ان میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے، یہ سب لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ سریعام پبلکلی کہتے تھے علی علیہ السلام کو افضل۔ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی تمام اصحاب میں افضل ہے، بالکل افضل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عقیدہ تھا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہیں، ایک کی بھی انسان پیروی کر لے، اطاعت کر لے تو انسان بیڑا پار ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کہتے ہو کہ کسی ایک کی بات مان لو، تو میں تو بات مان رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی، میں تو مان ابو طفیل عامر ابن واسلہ کی، مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے، حذیفہ بن یمان افضلیت کے قائل تھے، حضرت مقداد افضلیت کے قائل تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری افضلیت کے قائل تھے، حضرت زید بن ارقم افضلیت کے قائل تھے، حضرت ابو سعید خدری افضلیت کے قائل تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب افضلیت کے قائل تھے، حضرت عبداللہ بن عباس افضلیت کے قائل تھے، حضرت ابو ذر غفاری افضلیت کے قائل تھے، حضرت سلمان فارسی افضلیت کے قائل تھے، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حجر بن ابی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہاں یہ سارے کے سارے افضلیت کے قائل تھے مولا علی علیہ السلام کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل مدینہ، تمام جتنے بھی تھے، سب سے افضل مولا علی علیہ السلام کو مانتے تھے، اور اہل مدینہ میں حضرت صدیق بھی شامل ہے، حضرت عمر بن۔ اچھا بھائی، کہاں ہیں یہ تیرے عقائد؟ اہل سنت کے پاس کسی مستند کتاب، کسی مستند روایت میں اس طرح کے عقائد نہیں ہیں، کوئی صحیح سند کی روایت اس طرح کی اہل سنت کتب کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس بات کو اہل سنت کے نام پر بیان کرنا یہ بہت بڑا دھوکہ فریب ہے، اور نہ ہی یہ صحابہ اس طرح کے عقائد رکھتے تھے۔ شیعہ کے عقائد، شیعہ کے جھوٹ اہل سنت کے بنا کر پیش کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ اپنے عقائد اپنے پاس رکھے، یا علل اعلان شیعہ کا ہو کر شیعہ کتابوں کے حوالے سے یہ باتیں کرے، اہل سنت کا نام بدنام نہ کرے۔ یہ اہل سنت میں سے کسی عالم کا عقیدہ بھی نہیں ہے، نہ تھا، اور نہ ہی یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ سے صحیح اسناد سے یہی ثابت ہے کہ سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اسی طرح کا عقیدہ صحابہ کا تھا، جو کہ صحیح اسناد کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3655 نمبر پر حدیث
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی زبانی اور صحیح سند کے ساتھ۔ اس طرح کی صحیح سند کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورے ذخیرہ کتب میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا سمجھتے تھے اور انہوں نے کیا کہا ہے، صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر پر روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کہ ان سے ان کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ اے ابا جان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اب کون جواب دے رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، اور پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا بیٹا محمد۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ واضح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم یہی ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور روایات کے اندر تو نہیں موجود، لیکن اہل سنت کا یہی منہج ہے، یہی عقیدہ ہے کہ ان تین کے بعد سب سے افضل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت کے اندر بہت ساری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، جتنی کہ اور جو باقی صحابہ ہیں ان کے بارے میں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کے بعد، ان تین اشخاص کے بعد چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور شیعہ حضرات اس سے الگ ہیں، اور جو لوگ اس عقیدے کو چھوڑ کر شیعہ کے عقیدے پر ہیں، وہ اپنے آپ کو کہلوائیں بھی شیعہ، عقائد بھی ویسے رکھیں، اور اپنے آپ کو شو بھی وہی کچھ کریں جو کچھ کے ہیں، جو ہیں اس کے برخلاف شو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی مانے گا۔ اپنا ذہن خراب کر کے، عقائد خراب رکھ کے جب آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے بہتر ہے جدھر کے ہیں ادھر ہی رہیں، وہی کچھ کہلوائیں، ان کے ساتھ شامل ہوں، برملا شامل ہوں، اعلان کر کے شامل ہوں، اور ایسا نام منافقت سے استعمال نہ کریں جو کہ آپ ہیں ہی نہیں۔